الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ شیطان بے شک بے حیائی اور برائی کے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں واضح طور پہ فرما دیا کہ شیطان کی باتوں پہ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، شیطان کا کہا نہ مانو۔ جو وسوسہ شیطان تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، اس وسوسے سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ اور صالحین کا یہ طریقہ کار رہا کہ جب شیطان نے کسی کے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالا، کسی برائی کا خیال آیا، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیا کرتے تھے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد جاری رکھتے تھے، جس سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت سے مقامات پر انسانوں کو خبردار کر چکا ہے کہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اور اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجتا رہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت کی مخلوق کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر شیطان کی مکاریوں سے خبردار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا راستہ دکھاتے رہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میری امت کے متعلق مجھے فرمایا کہ میں تیری امت سے شیطان کو دور بھگاتا ہوں، لیکن وہ الٹا میری نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا کریم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرما چکا ہے، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ اور کتنی نعمتیں اور کتنی مہربانیاں ہمارے اوپر فرمائے گا اور فرماتا رہے گا۔ جب تک اس جسم کے اندر جان ہے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمتوں کے بھکاری ہیں، اور جب تہے تربت چلے جائیں گے تب بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ہم طلبگار رہیں گے، اور جب روز قیامت اٹھیں گے تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت کی ہی امید رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور جب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے گا تو وہاں بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی ہمارا سہارا بنیں گی۔ اور شیطان نے تو اس دنیا کے اندر انسان کو سوائے نقصان کے کچھ دیا ہی نہیں ہے، سوائے گھاٹے کے، سوائے خسارے کے شیطان نے انسان کو تو کچھ عطا ہی نہیں کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ شیطان سے ہماری صلح ہے اور حق سے ہماری جنگ ہے۔ تیرا دوست تجھے کس طرح نظر شفقت سے دیکھے گا جبکہ تیری توجہ اس کے دشمن کی طرف ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ دوست اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں اس کا دشمن ہو۔ جب انسان نے اپنے دل کے اندر شیطان کو جگہ دی ہوئی ہے تو اس دل کے اندر اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت کی رحمت اس دل کے اندر کیا کرے گی؟ اللہ رب العزت کے انعامات اس انسان کے اوپر کیا آئیں گے؟ انسان کی سب سے بڑی عبادت اپنے سے شیطان کو دور رکھنے اور نفس کو ملامت کرنے کے اندر ہے۔ ایک شخص نے مسلسل 40 سال روزے رکھے، اسے ایک ضرورت درپیش تھی، اس نے اللہ سے دعا مانگی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس پر اس شخص نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تیری نحوست ہے۔ اللہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرے اس بندے کو بلا کر فرما دو کہ تیرا نفس کو ڈانٹنا اور ملامت کرنا میرے نزدیک 40 سال کے روزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اس لیے کہا کہ انسان کی سب سے بڑی عبادت اپنے سے شیطان کو دور رکھنا ہے، اور انسان کے سب سے بڑی عبادت اپنے سے نفس کو ملامت کرنے میں ہے۔ شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کا مالک بنا دیا ہے، مجھ سے جو بھی میری دنیا چھینتا ہے میں اس وقت تک تسلی اور آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک میں اس سے اس کا دین نہ چھین لوں۔ شیطان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ نیک اور بد میں امتیاز ہو سکے، پہچان ہو سکے کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ نیک لوگ ان کی اتباع کریں، اور ابلیس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ بدبخت لوگ اس کی پیروی کریں۔ اسی طرح نیک اور بدبخت لوگوں میں امتیاز ہو جائے گا۔ ابلیس جہنم اور اختلافات کا رہبر اور دلال ہے، اور اس کا سامان دنیا ہے۔ ابلیس نے دنیا کو لوگوں پر پیش کیا تو کفار نے پوچھا کہ اس دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اس کا بدلہ دین ہے، یعنی دین دے دو اور دنیا لے لو۔ تو کفار نے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا حاصل کر لی۔ زاہدوں، مخلصوں اور نیک لوگوں نے دنیا دے کر دین کو حاصل کر لیا، اور رہے وہ لوگ کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن طالب دنیا بھی ہیں۔ ایمان ہے ان کے دل کے اندر اور دنیا کی محبت بھی ہے ان کے دل کے اندر، تو طالب دنیا نے دنیا تو لے لی لیکن دین نہ چھوڑا۔ ابلیس نے طالب دنیا سے کہا کہ اگر دین نہیں دیتے ہو تو نہ دو، لیکن اس دنیا کے بدلے کچھ تو گروی رکھ دو۔ تو طالب دنیا نے کہا ہمارے کان اور آنکھیں حاضر ہیں۔ تو شیطان نے طالب دنیا سے کان اور آنکھیں گروی رکھ کر دنیا صرف چکھنے کے لیے دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ طالب دنیا دنیاوی باتوں کو سننے اور دنیا کی زیب و زینت دیکھنے کا عاشق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ والوں سے نہ دنیا کی مذمت سن سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کے برے نتائج دیکھ سکتا ہے، کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تجھے جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کے عیب دیکھنے اور اس کے نقصان سننے سے وہ تیری محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے تجھے۔ تو جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے نقصان تو نہیں سن سکتا، تو جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے عیب نہیں دیکھ سکتا۔ جب تو دنیا سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے عیب تجھے عیب نہیں بلکہ اس کا حسن نظر آتے ہیں، اور جب تو دنیا سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے جو نقصانات ہیں وہ نقصانات نہیں بلکہ وہ تجھے فوائد نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ کفار تو صرف شیطان سرکش ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو حکم دیا کہ بتوں کی پوجا کرو، اسی نے حکم دیا کہ تورات میں انجیل میں تبدیلیاں کرو، اسی نے حکم دیا کہ سود کھاؤ، اسی شیطان نے ہی حکم دیا کہ چوریاں کرو، اسی شیطان نے ہی حکم دیا کہ ظلم کرو، اسی شیطان نے ہی حکم دیا کہ حقوق العباد کی پامالیاں کرو، اسی نے حکم دیا کہ اللہ کے دین متین میں اختلافات پیدا کرو، اسی نے حکم دیا کہ فرقہ میں بٹ جاؤ، اسی شیطان نے ہی حکم دیا کہ بہن بیٹیوں کے حقوق غصب کرو، اسی نے حکم دیا کہ والدین کی نافرمانی کرو، اسی نے حکم دیا کہ ہمسائے کے ساتھ بدسلوکی کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان ہی ہے کہ جو سرکشی کی طرف تمہیں بلاتا ہے، یہ شیطان ہی ہے کہ جس کی کفار عبادت و پوجا کیا کرتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں بندوں کو گمراہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گا اور گمراہی کی طرف دعوت دے گا۔ اور شیطان نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں بندوں کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو ہوگی کہ نہ حشر ہو، نہ نشر ہو، نہ دوزخ ہو، نہ جنت ہو، اور شیطان لوگوں کے دلوں میں توبہ اور استغفار کرنے میں دیر کرواتا رہے گا۔ گناہگار شخص کہے گا کہ کچھ دیر بعد توبہ کر لوں گا، فلاں غلط کام کر لوں پھر توبہ کر لوں گا،
فلاں برائی کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، فلاں کا حق ایک بار غصب کر لوں، اس کے اوپر اپنی بلڈنگ بنا لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ ٹال مٹول کرواتا رہے گا، کیونکہ شیطان نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں۔ شیطان نے بھی کہا کہ جو اللہ کے ساتھ اخلاص رکھنے والا شخص ہوگا میرا اس کے اوپر داؤ نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیو، انسان کو، مسلمان کو، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اخلاص والا معاملہ کریں۔ اگر ابلیس چاہتا تو مطلقاً کہہ دیتا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اگر وہ ایسا کہتا تو اس کا یہ قول جھوٹ ہو جاتا، کیونکہ اللہ کے خاص اور مخلص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے انبیاء کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ کے نیک لوگوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا، اخلاص والوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا، احسان والوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیطان نے جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ استثناء کیا، ان لوگوں کو الگ کر دیا اور کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جھوٹ ایسی برائی ہے کہ شیطان بھی اس سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر انسان بلکہ مسلمان کو تو اس سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ جن لوگوں پر شیطان کا داؤ چلنے والا نہیں ہے وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور اپنے اعمال میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ذکر کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ لکھ سکیں، نہ شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ فاسد کر سکے۔ شیطان ان مخلصین کو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ مخلص لوگ اس شیطان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو جب شیطان نے یہ اللہ سے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کے دلوں کے اندر جھوٹی آرزویں ڈالوں گا، تو اللہ رب العزت نے بھی شیطان سے وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے فرمایا کہ شیطان، میں حق بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو شخص بھی تیری اتباع کرتا رہے گا، جو شخص تیری بات مانتا رہے گا، جو شخص رحمان سے ہٹ کر شیطان کا راستہ اختیار کرتا رہے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں شیطان اور اس کے پیروکاروں سب کو جہنم میں ڈال کر جہنم سے بھر دوں گا۔